یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے سینکڑوں خاندان اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے۔ کشتی میں 300 سے زائد پاکستانی سوار تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تھا۔ اب تک صرف 12 افراد کو زندہ بچایا جا سکا، 78 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ لاپتہ ہونے والے تمام افراد کو یونانی حکومت نے مردہ قرار دے کر ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے۔ 78 افراد کی میتوں کو ریکور کیا گیا ہے اور ان کی ابھی شناخت جاری ہے، اور وہ شناخت ہوگی ڈی این اے میچنگ کے ذریعے۔ تو ابھی پروسیس جاری ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے حکومت پاکستان نے، ہمارے سفارت خانے نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار عزیز ان کو خدشہ ہے کہ وہ لوگ اس کشتی میں سوار تھے، وہ اپنے ڈی این اے سیمپلز اور اس کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم کنفرمیشن کر سکیں۔ خبر ہے کہ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ آزاد کشمیر کابینہ کا یونان کشتی حادثے میں جانی نقصان پر آج یوم سوگ منانے کا اعلان۔ آزاد کشمیر میں آج ریاستی پرچم سرنگوں رہے گا۔ انسانی اسمگلرز اور ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے مطالبہ کیا، جبکہ واقعے میں آزاد کشمیر سے جو بھی ٹریول ایجنٹ ملوث ہو سخت سزا دی جائے، وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے واضح کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت وعدے نبھائے ورنہ بجٹ منظوری میں تعاون نہیں کریں گے۔ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی مقابلے کے لیے تیار ہے۔ وہ سوات کے علاقے خوازہ خیلہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ٹائم پہ ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنرل الیکشنز کے لیے بھی تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہم اپنا اتحادیوں کو دیں گے کہ آئے ہمت پکڑے، آئے میدان میں آئے، جو بھی جیتے انشاءاللہ تعالی پھر ان کا حق ہوگا کہ وہ آپ کا خدمت کرے۔ وفاقی حکومت نے سیلاب کے مطابق، سیلاب متاثرین کے مطابق جو فنڈز رکھنے چاہیے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا نیت پہ میرا کوئی شک نہیں ہے، مگر میں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں، ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے۔ جو کٹ پتلی تھے، جو سلیکٹڈ تھے، جو 30 سال کسی امپائر کی انگلی کی وجہ سے سیاست میں تھے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک نیب کا کیس اور ایک رات جیل میں گزارنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان جنگ اپنے کارکن کو کمانڈر ہاؤس پہ، جی ایچ کیو پہ ہدایت سازش کے تحت حملہ کروائے تھے، اور اگر ہم ان کو قانون میں اور قانون کے کٹارے میں کھڑا نہیں کریں گے تو پھر ملک کا نقصان ہوگا، اور نہ میں نہ آپ اس ملک کا، پاکستان کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کو ہٹانا ضروری تھا۔ ہم نے پی ٹی آئی چیئرمین کو چھٹی انگلی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اگلی حکومت بھی ہم بنائیں گے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ معیشت تباہ کی گئی، پورے پاکستان کے تمام میگا پروجیکٹس روک دیے گئے۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ لوگوں کو ہٹانا ضروری تھا یا نہیں؟ ہم نے تو پہلے دن ایک موقف لے لیا تھا اور آج وہ سچا ثابت ہوا۔ یہ کسی باہر کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے، یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے تھے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں۔ ہماری انشاءاللہ العزیز کارکردگی بولے گی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ حکومت کو، پچھلی 3.5 سالہ حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی 3.5 سالہ حکومت میں اپنی ایک کارکردگی بتا کر دکھائے، ایک کارکردگی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں پارٹی امیدوار ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نواز شریف کی پالیسیوں پر عمل کیا جائے گا۔ الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہیں، بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔
مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرٹری اویس لغاری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قیادت کو مبارکباد دی اور اعتماد کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ انتخابات میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ یقین ہے کارکنان کی محنت کے بلبوتے پر آئندہ الیکشن میں پارٹی ایک مؤثر پارلیمانی قوت بن کر ابھرے گی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پارٹی کارکنان عوامی رابطہ مہم شروع کر دیں، بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ 2018 میں جس پروجیکٹ کو لایا گیا اس کی ضرورت کیا تھی؟ 4 سال معیشت کو برباد کیا گیا۔ مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ مزید کہا ماضی میں کبھی ملکی تنصیبات پر حملے نہیں کیے گئے۔ نون لیگ کی حکومت نے دن رات محنت کر کے ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ وہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 2018 میں لایا گیا، بھلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے، یہ آج بات ہو رہی ہے کہ یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا۔ او بھئی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوگی۔ کیا اس وقت سرے عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے آئی جی ایس پی فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں۔ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پہ کیا سول نافرمانی ہوتی؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا جائے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں پارٹی کا اہم اجلاس لندن میں طلب کر لیا۔ عام انتخابات کی ممکنہ تاریخ، نواز شریف کی وطن واپسی سمیت دیگر اہم امور پر غور ہوگا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ اور مستقبل کی حکمت عملی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لیگی رہنماؤں کی اہم بیٹھک لندن میں طلب کر لی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے۔ لندن اجلاس میں آئندہ عام انتخابات کی ممکنہ تاریخ، موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے۔ الیکشن سے قبل نواز شریف کی وطن واپسی بارے بھی مشاورت ہوگی۔ پارٹی کے انتخابی منشور کے نکات پر حتمی غور ہوگا۔ عام انتخابات میں پی ڈی ایم اور دیگر اتحادی جماعتوں سے ممکنہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی مشاورت ہوگی۔ اجلاس میں پنجاب سے قومی و صوبائی اسمبلی کے ممکنہ امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم بارے غور ہوگا۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ امیدواروں کی فہرستیں نواز شریف کو پیش کریں گے۔ اجلاس میں آئندہ نگران وزیر اعظم کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے ممکنہ ناموں پر بھی مشاورت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر رہنما پیر یا منگل کو لندن کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر کہتے ہیں سیاستدانوں کا احتساب مختلف ادارے کرتے ہیں، کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو احتساب ہوگا اور کسی کو استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے بلکہ بلا تفریق ہونا چاہیے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ احتساب کا تعلق ہے، وہاں پہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا احتساب بالکل دوسرے ادارے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے۔ اگر وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوں یا کسی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں، نااہل ہو جائیں، تو ان کی نااہلی بھی وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے۔ احتساب سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ کرپشن اگر کوئی کرتا ہے تو کرمنالٹی سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ بیوروکریٹس کو اس طرح کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عہدیدار جو ہے اس کو بھی استثناء نہیں ہے، ماں سوائے صدر کے اور گورنرز کے، وہ بھی تب تک جب تک کہ وہ اپنے عہدے پہ ہیں، جس وقت وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے وہ بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں، ملک بھر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ پیر کو کمیشن کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔
رائے کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی. ہفتہ وار جائزہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران متعلقہ حکام سے انتخابی تیاریوں پر بریفنگ لیں گے. ڈی آر اوز اور ریٹرننگ افسران کی فہرستوں کا جائزہ بھی لیں گے. چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں ووٹرز لسٹوں کی تیاری، بیلٹ پیپرز کی دستیابی، چھپائی سمیت انتخابی عملے کی تعیناتی، RMS اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی. رائے کے مطابق الیکشن کمیشن کے اجلاس میں عام انتخابات سے متعلق ڈی آر اوز، آر اوز، اے آر اوز کی تعیناتی سے متعلق الیکشن کمیشن نے اپنا تمام کام مکمل کر لیا ہے، جبکہ آئندہ ہفتے ان کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کا امکان. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ فکر کی بات نہیں، شیل پاکستان میں کاروبار بند نہیں کر رہا، صرف شیئرز بیچنا چاہتا ہے. مزید کہا کہ بیرونی ادائیگیاں اپنے وقت پر ہوں گی. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے. وہ اس پہ ہمیں، ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز، بی کے نام ہو. پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس میں اس طرح کے کچھ یعنی نیگیٹو نیوز کریٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. کئی ممالک میں شیل نے، مثلاً جرمنی ہے، کچھ یورپین کچھ کنٹریز ہیں، انگلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، انہوں نے اپنا ایک ہوم انرجی کے کاروبار سے ایک علیحدگی اپنی سیپریشن کی ہے. اور کئی ممالک میں یعنی یورپین ممالک میں بھی شیل اپنے انٹرسٹ کو یا بیچ رہا ہے یا اس کو ری آرگنائز کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کا اپنا انٹرنل فیصلہ ہے. ہم نے پھر چائنیز دونوں بینکس کے ساتھ رابطہ کیا، منسٹری آف فائنانس نے، اور ان کو ہم نے یہ آفر کیا کہ ہم یہ آپ کی پیمنٹ جو ہیں بجائے آخری ہفتے سے ہم ان کو پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں. ارلی پیمنٹ کا یا جلدی پیمنٹ کی کوئی فیس یا جرمانہ نہیں دیں گے، صرف جو رقم ہم نے دینی ہے وہی دیں گے. 1 بلین ایک بینک کو، چائنا ڈیولپمنٹ بینک، اور دوسرے بینک کو 300 ملین جو کہ بینک آف چائنا. بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کنٹرول سے باہر. ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کی حکومت کے سامنے دہائیاں. ڈیسکوز ہدایات پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں اور ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ. ریگولیٹر کے پاس اختیارات کی کمی. نیپرا اتھارٹی بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سامنے بے بس. کمپنیز نے نیپرا کی ہدایات ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. دنیا نیوز کو موصول دستاویز کے مطابق کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں نیپرا کی ہدایات پر عمل نہیں کرتی. اتھارٹی کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نامناسب ہے. یہ بجلی کی پیداوار، خریداری اور لاگت پر برا اثر ڈال رہی ہے. سال 2021 سے تقسیم کار کمپنیوں کو اس ضمن میں متعدد خط لکھے گئے، لیکن کمپنیوں کی جانب سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. ڈسٹریبیوشن کمپنیوں سے فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کا ڈیٹا طلب کیا گیا، لیکن کے الیکٹرک سمیت تمام کمپنیوں نے نیپرا سے حقائق چھپائے. نیپرا نے وزارت توانائی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے بورڈز کو بھی بذریعہ خطوط آگاہ کیا. نیپرا نے کے الیکٹرک سمیت سکھر، حیدرآباد، کوئٹہ اور پشاور الیکٹرک کمپنیوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد والد کی محبت اور بچوں کی بہتر پرورش کے لیے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنا حال قربان کرتے کچھ افراد سے ملوا رہی ہیں اسلام آباد سے فوزیہ علی. کی شدت کو برداشت کرتے، زندگی کی سختیاں جھیلتے، اپنی اولاد کے لیے راحتوں کے متلاشی صرف ایک باپ کی ہی ہستی ہوتی ہے. فادرز ڈے پہ آئیے آپ کو کچھ ایسے افراد سے ملواتے ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے. میں یہ دیاری کرتا ہوں بچہ کو، یہ فکر ہے بھائی روزگار مل جاتے تو اچھا ہے، وہ پہنے گا، اسکول پڑھے گا، اس کا زندگی بن جائے گا. میری زندگی خراب ہو جائے گا تو فکر نہیں کرو، اپنا جان کو نہیں ہے، جب بچہ کا جان کے فکر کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ ہمارا زندگی. دیہڑی نہیں مل جائے تو ہم بچوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے؟ ہم سوچتے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ایسے بن جائے جیسے ہم نے خود کوشش کی، ہم اس طرح روڈ کے اوپر بیٹھا ہوئے، لیکن کل ہم اپنے بچوں کو اس روڈ کے اوپر، اس فٹ پاتھ کے اوپر دیکھنا نہیں چاہتے. سوچنا ہے بچوں کے لیے جو مطلب ہے کوئی صحیح پرورش ہوا، کوئی صحیح انتظام ہوا بچوں کا. باقی تو ہم نے زندگی گزارے یا صحیح ہے یا ماڑا ہے نا مطلب ہے، لیکن بچوں کا بھی خیال ہے. بس یہ قدرت ہے میرے اللہ کی ہے نا، کہ اللہ ہم سے کرواتا ہے کہ بھئی آپ اپنی اولاد کے لیے محنت کرو، ان سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کا یہ حق بنتا ہے. اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اپنے ویسے تو فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھا ہوں، روٹی کھا سکتا ہوں، جدھر مرضی بیٹھا ہوں روٹی کھا سکتا ہوں. بچوں کے لیے کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ
अच्छा पहनाऊँ, अच्छा खिलाऊँ। आप एक सायादार शजर की मानिंद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। इस अजीम हस्ती की कदर कीजिए। कैमरामैन मलिक नकाश के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में मुल्क भर से लाए गए कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती का मुनफरिद मुकाबला मुनक़िद कराया गया, जिसमें खूबसूरत जानवरों ने हुस्न के जलवे बिखेरे और नटखट अदाओं से हाज़रीन के दिल मोह लिए। मज़ीद अहवाल कमर इरशाद की रिपोर्ट में देखिए। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजा कुर्बानी के जानवरों की खूबसूरती का मुकाबला, जिसमें लाहौर, भक्कर, गुजरावाला और मनकेरा समेत मुल्क भर से 500 से जायद मुख्तलिफ रंगों नस्ल के ऊंट, बकरे और बैल लाए गए। जानवरों की खूबसूरत और भोली अदाओं को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आज हमने वेड़ा देखे हैं, बकरे देखे हैं, ऊँट देखे हैं, माशाल्लाह बहुत वजूद है उनका, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। हमने पापा से कहा कि हमें भी ऐसे के लेके दें। हमने वेड़े, बकरे, ऊँट सब कुछ देखा और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। मुकाबले में शरीक ऊँटों पर की गई नक्श निगारी ने मालकान की जानवरों से मोहब्बत पर मोहर सब्त की, तो बैलों के बनाव सिंगार के भी खूब चर्चे हुए। मालिक का कहना था कि जानवरों को अपने बच्चों की तरह लाड प्यार से पाला, पोसा और संवारा है। इसका शौक बहुत दिल से करते हैं। इसको हमने 2 साल से अपने पास रखा हुआ है और इसके लिए अच्छी खुराक हम इसको देते हैं। दूध देते हैं, चना देते हैं, दही देते हैं, मक्खन देते हैं और इसकी संभाल हम अपने बच्चों की तरह करते हैं। जानवरों ने मालिकान के साथ एंट्री डाली तो शायकीन ने भी दिलफरेब अदाएं बखेरते जानवरों के हुस्न की दाद दी। मुकाबले को मोटी काली आंखों और खूबसूरत नक्शो निगार वाले शेरदिल ने अपने नाम किया। मुंतजमीन ने इवेंट को मवेशी पाल अफराद की हौसला अफजाई और अवाम के लिए तफरीह का सामान करार दिया। हमारे एनिमल में, लोकल लाइफ स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि अगर उनके पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट कर दें बाई यूजिंग द रिकमेंडेड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़, तो यही एनिमल हमारे लिए ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे बल्कि हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक प्रॉफिट का जरिया बने। मुकाबला हुस्न को देखने आए शहरियों ने मुंतजमीन की इस खूबसूरत काविश को सराहते हुए ऐसे मेलों के इनेकाद की मजीद ख्वाहिश का इजहार भी किया। मुनफरिद मुकाबला हुस्न में मुल्क भर से आए जानवरों ने मेला लूट लिया। मुकाबला हुस्न देखने आए शहरी भी जानवरों की खूबसूरती देखकर दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन सदाम अली के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।